مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا، حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب؟ جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں۔ لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، کوئی اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہیں آیتیں، ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی دلیل۔ معزز سامعین اکرام، کچھ لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، کچھ تو ایسے بھی تھے کہ نبی کے دور میں ہی اپنے آپ کو نبی کہلانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حشر کیا اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کا سب کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ حضور کا اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اللہ نے نبوت کا دروازہ کو بند کر دیا ہے۔ دوستو، یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ آئیے ہم جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کی دعویٰ کر چکے ہیں یا کر چکے تھے۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، تو آئیے محبت بھری انداز میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ لوگ آگے بھی شیئر کریں گے، اور ساتھوں ساتھ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں اور کہیں، اے اللہ کے نبی، تمہارے کلام پاک میں 4 ایسی باتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کو کیا جواب دیتے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا، القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورہ کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا، لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف، سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے؟ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے، کچھ بھی نہیں۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائیں گے۔
फिर पैसे उनके अकाउंट में जमा हुए होंगे उस जमाने में, जो भी अकाउंट रहा हो, फिर दिए। जैसे आज शायरों को पहले अकाउंट में डालना पड़ता है, इसलिए मैं लफ्ज अकाउंट का जिक्र कर रहा हूं। उनको और पैसे दिए, वो फिर पैसे लिए और गए। जा करके दूसरे साल, अब जाहिर सी बात है अब तो मार खाते, नहीं लाते पैसे। पिछले साल के भी बकाया थे, इस साल भी थे। इस साल वो आए और कहने लगे कि वैसा बन तो नहीं पाया, कुरान के जैसी कोई सूरत बनी तो नहीं, हाँ अलबत्ता कुछ ऐब मिले हमको कुरान में जो फसीह नहीं है। फसीह अभी मैंने बताया ना, फसीह किसको कहते हैं? जो हाई लेवल की जुबान है। और अगर आम लोग यूज करते हैं उस चीज को तो उसको कहते हैं ये फसीह नहीं है, ये आम लफ्ज है। जैसे मैंने उर्दू में बताया गुड़गा, ये आम लफ्ज है। उन्होंने कहा 4 लफ्ज हमको ऐसे मिले हैं जो अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट नहीं बैठते। अरबी ग्रामर में ऐसा यूज नहीं होता। इंग्लिश के ग्रामर तोड़ करके अगर बोलोगे तो अंग्रेज हंसेंगे, हमारे ग्रामर तोड़ करके बोलोगे अरे लड़की बहुत अच्छा था, आप हंसेंगे। ये ग्रामर में नहीं बैठता है ना। इसी तरह उन शायरों ने कहा 4 लफ्ज कुरान में ऐसे मिले हैं जो ग्रामर से हटे हुए हैं। कहा चलो ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। तुम बना करके नहीं लाए, लेकिन कुरान के कुछ ऐसी चीजें ढूंढ के तो लाए हो जो कुरान में आयब है। कहा जल्दी बताओ क्या है? कहा 4 चीजें हैं। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, ये ज़हन में रखना। हुजुवा एक लफ्ज आया है। उन जाहिलों ने कहा, वो शायरों ने, बड़े बड़े शायर थे, हुजुवा नहीं यूज करते अरबी में, इस्तेहजा यानी मजाक के लफ्ज को क्या कहते हैं अरबी में? इस्तेहजा। लेकिन कुरान में हुजुवा यूज हुआ। तो उन्होंने कहा हुजुवा ये आम लफ्ज है, ये ऐसा नहीं यूज होना चाहिए था। कहा दूसरा क्या है जल्दी बताओ? कहा कबीर बड़े को कहते हैं, लेकिन कुरान ने उसको कुब्बार कहा है। कुब्बार कौन यूज करता है? उन शायरों ने कहा कुब्बार ये गिरा हुआ लफ्ज है, कबीर यूज करते हैं। अच्छे लोग जो हैं वो कबीर यूज करते हैं, कुब्बार नहीं। 2 लफ्ज होए, हुजुवा, कुब्बार। फिर तीसरा लफ्ज उन्होंने कहा लशैअन आता है। लशैअन ये ग्रामर के हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन कुरान ने लशैउन कहा पेश के साथ, ये भी गिरा हुआ। फिर कहा अच्छा और क्या मिला? कहा अजीब होता है। जैसे कोई भी अजीब चीज को देखते हैं, अरबी में भी उसको अजीब कहते हैं, अजीब, लेकिन कुरान ने उसको उजाब कहा है। उजाब ये गिरा हुआ लफ्ज है। उजाब कहां आता? यूज नहीं होता अरब में। तो ये सेठ लोग बड़े खुश हो गए, चलो कुछ तो कमियां ढूंढ के लाए हैं 2 साल की मेहनत के बाद। चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। सूरतें तो नहीं लाए, लेकिन तुम्हारे कुरान में 4 ऐसी बातें हैं जो फसीह नहीं हैं, आम हैं, ग्रामर से गिरी हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं है। कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम और मैं हूं ना, हमारे दोनों के बीच में कोई एक बड़ा फैसला करने वाला होना चाहिए। कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, फसीह है कि गैर फसीह है? गैर फसीह। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फैसला भी उनके ही हवाले कर दिया, जाओ तुम ही ढूंढ के लाओ कोई ऐसा बड़ा आदमी जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ढूंढते हैं। ढूंढ करके जानते हो किसको लाए हो? एक 97 बरस का बूढ़ा था, 97 ईयर्स का। वो अपनी लैंग्वेज को इतनी महफूज रखता था कि शहर की लैंग्वेज मिक्स ना हो जाए, इसके लिए वो पहाड़ों पे रहता था। उसको अपनी लैंग्वेज पर फख्र था, उससे ज्यादा अरब में कोई फसीह आदमी नहीं था। अगर उसकी तरफ से कोई बात आई तो पूरे अरब में वो कानून बन जाती थी, ये लैंग्वेज बहुत फसीह है, फला बूढ़ा जो 97 साल का वो बोलता है। तो ये लोग गए, सारे सेठ और शायर उसके पास गए। कहा हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में एक मुकद्दमा है, आपको फैसला करना है। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। उस बूढ़े को मना लिया और वो बूढ़ा उतर के आया, पहाड़ों से उतर करके हुजूर के पास आए। अब फैसला होना था। अब तवज्जो चाहता हूं, 4 लफ्ज है ना, हुजुआ, कुब्बार, लशैउन, उजाब, ये 4 वर्ड हैं। इनका दावा था। उस बूढ़े को लेकर के आए, फैसल बना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आया तो हुजूर बैठे हुए थे
اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا, اٹھے ہی نہیں, آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا, دیکھتا رہا, اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا, پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا, پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو, ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی, کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ, ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا, یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا, یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی ہزوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. استعمال کر دیا. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار, میں بوڑھا آدمی ہوں, اتتخذنی ہزوا, کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. چاروں ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا, لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. قرآن حق ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے, کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے. ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح ہے, وہی بول کے آ گئے. خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں. سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں. یہی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا. بہرحال قرآن کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے. آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں سکا, نہیں لا سکا. وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے, لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے, موتیاں نکالی. اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, جو بھی ہیں, وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو, قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو, میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا آسٹرونومی. یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں, آسمان کائنات کا علم. آسمانوں میں کیا ہے, گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی, اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں. آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے. جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ. یہ 1925 کی بات ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے. 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس نے کہا
یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے۔ مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی۔ عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی۔ ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے، اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ۔ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا، الگ کر دیا۔ فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں، اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی۔ ایسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرولوجی ہے۔ اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر، اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہے، اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے۔ آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ علوم ہے۔ بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں۔ آپ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے، درخت۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا کلام قرآن شریف وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کا کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ہر علم کا بیان رکھا ہے، ہر علم کا جواب رکھا ہے۔ بس اتنا ضرورت ہے دوستو کہ ہم اور آپ قرآن شریف کو پڑھیں اور اپنے قرآن شریف کے بارے میں جانیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، کون کون سی نعمت عطا کیا ہے، اور کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کریے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اسی طرح کا ویڈیو لے کر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔